بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پل صراط پر جو لوگ گزرتے ہوئے جہنم میں گریں گے انہیں عذاب ہوگا۔ جہنم کے سب سے اوپر کے درجے میں ایمان والے گنہگار ہوں گے۔ جب بہت عرصہ گزر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کے اور کافروں اور مشرکوں کے درمیان کی آگ کو شیشے کی مانند بنا دیں گے۔ کافر اور مشرک جب مسلمان گنہگاروں کو دیکھیں گے کہ وہ بھی جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں تو وہ مسلمانوں کو طعنہ دیں گے کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کا انکار کیا جس کی وجہ سے ہم جل رہے ہیں، لیکن تم لوگ تو خدا کو مانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے تھے، اور اس کے باوجود بھی ہماری طرح جل رہے ہو۔ آپ کا خدا آپ کے کس کام آیا؟ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب جہنمی کافر مسلمان گنہگاروں کو طعنہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلائیں گے اور فرمائیں گے، اے جبرائیل، آج ہمارے ماننے والوں کو طعنہ دیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو رہا ہے جو نہ ماننے والوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جاؤ ذرا جہنم سے حالات معلوم کر کے آؤ۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام جہنم میں جائیں گے۔ جہنم کے دروازے پر داروغہ کھڑے ہوں گے۔ وہ دروازہ کھول کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اندر داخل کریں گے۔ جب گنہگار مسلمان ان کو دیکھیں گے تو وہ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ یہ کون ہے؟ اس وقت ان کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ فرشتہ ہیں جو تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لے کر جاتے تھے۔ جب ان کے پاس نبی رحمت کا تذکرہ کیا جائے گا تو اس وقت گنہگار لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آئے گی اور وہ کہیں گے، واہ محمد، واہ محمد۔ جہنمی لوگ ان الفاظ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روک کر کہیں گے، کیا جبرائیل علیہ السلام آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ کا پیغام لے کر جاتے تھے؟ آج ہم گنہگاروں کا پیغام بھی ہمارے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دیں کہ آقا آپ تو ہمیں بھول ہی گئے، ہم جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں اور آپ جنت کے اندر ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ وعدہ کریں گے کہ میں آپ کا پیغام اللہ تعالیٰ کے محبوب کو ضرور پہنچاؤں گا۔ چنانچہ جب جبرائیل علیہ السلام جہنم سے باہر آئیں گے تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اے جبرائیل، آپ نے میرے محبوب کے گنہگار امتیوں سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو نبھانا ضروری ہے، لہٰذا جبرائیل علیہ السلام جنت میں جائیں گے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت الفردوس میں انبیاء کی مجلس میں منبر پر تشریف فرما ہوں گے۔ جبرائیل علیہ السلام کو جب آتے دیکھیں گے تو فرمائیں گے، جبرائیل آج کیسے آنا ہوا؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے کہ میں آج آپ کی امت کے گنہگاروں کا پیغام آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سنیں گے کہ میری امت کے کچھ گنہگار ابھی بھی جہنم میں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیران ہوں گے کہ اچھا، مجھے تو خیال ہی نہیں تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت اللہ رب العزت کے حضور سجدہ فرمائیں گے اور اللہ رب العزت کے سامنے کہیں گے کہ اے پروردگار، میری امت کے گنہگاروں کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ پاک ان کو شفاعت کبریٰ کی اجازت فرمائیں گے، کیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جس کے بارے میں چاہیں شفاعت فرمائیں، ہم اس کو جہنم سے نکال دیں گے۔ شفاعت کبریٰ کی یہ خوشخبری سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنم کی طرف چلیں گے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام ایک اعلان کریں گے، اے جنتیوں، نبی پاک جہنمیوں کی شفاعت کے لیے جا رہے ہیں، تم بھی ساتھ چلو۔ چنانچہ اس دولہے کے ساتھ شفاعت کرنے کے لیے ایک بارات چلے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور دیگر انبیاء کرام بھی شفاعت فرمائیں گے۔ جس کا جو بھی واقف ہوگا ہر اس بندے کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، حتیٰ کہ اگر کسی نے دنیا میں کسی مومن کو ایک پیالہ پانی پلایا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کو بھی جہنم سے نکال لیں گے۔ جب سب لوگ شفاعت کر چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی امت کے 3 لب بھر کر جہنم سے نکالوں گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت اپنی قدرت کے دونوں ہاتھوں سے جہنم سے 3 لب بھر کر نکالیں گے، یعنی جیسے آدمی دونوں ہاتھوں سے آٹا نکال لیتا ہے۔ اس لب میں اس امت کے کھرب ہا کھرب لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جہنم سے نکال دیں گے۔ ان کے جسم جل کر کوئلے کی طرح کالے ہو چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان کو نہر حیات سے غسل دیا جائے۔ چنانچہ جب ان کو غسل دیا جائے گا تو ان کے جسم ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ان کے ماتھے پر اتقاء الرحمن کا نام لکھ دیا جائے گا، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ رحمان نے اپنی رحمت سے ان کی بخشش کر دی ہے۔ اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا کوئی گنہگار بھی پیچھے نہیں رہے گا، سب کے سب بخش دیے جائیں گے۔